اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ رب العزت کا اربوں خربوں لامحدود شکر احسان کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں دین کی نسبت سے دین کے جوڑ کے لیے قرآن کے درس و تدریس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اکٹھا فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں آخری سانس تک اس محنت کا جوڑ نصیب فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دیں، ہماری زبانوں پہ اس کو جاری و ساری فرما دیں، ہماری زندگیوں میں ہمارے جسموں پہ اس کے احکامات کو اللہ لاگو فرما دیں، قرآن و سنت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورۃ البقرہ مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھی، اس سے پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دیجئے۔ اور یہ دعا، یہ سورہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو پھر اس ہدایت کے مطالبے کو قبول فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ قرآن عظیم الشان عطا فرما کر کے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ لے کتاب جو ہدایت کا راستہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو گویا کہ جو ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما کر کے قرآن عطا فرمایا، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو یہ ہدایت کا سرچشمہ یہ کتاب ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر ہم نے سورہ بقرہ پوری پڑھی، جس میں احکام شرعیہ بیان کیے گئے، اور احکام شرعیہ کے ضمن میں جو کفار کی مخالفتیں تھیں یہودیوں کی، ان کو بھی، ان کی شرارتوں کو، ان کی سزاؤں کو، ان کی مخالفتوں کو بھی بیان کیا گیا، اور پھر ان کے مقابلے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور سورہ بقرہ کے آخر میں فانصرنا علی القوم الکافرین کے ذریعے دعا کے ذریعے اختتام ہوا کہ اے اللہ ہم نے آپ سے صراط مستقیم مانگا، آپ نے صراط مستقیم کے حصول کے لیے ایک عظیم الشان کتاب دے دی، آپ نے سورہ بقرہ کے اندر احکام شرعیہ دیے، اور احکام شرعیہ کی پاسداری کے لیے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن اے اللہ جو آپ کے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، مخالفت، ان کی مخالفتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا، تو اے اللہ سورہ بقرہ کے اختتام پہ فانصرنا علی القوم الکافرین کے ذریعے ہم نے آپ سے آپ کی مدد طلب کی کافروں کے مقابلے میں، کہ اے اللہ جو صراط مستقیم ہم نے آپ سے مانگا، اس کتاب کے ذریعے ہم اس پہ عمل پیرا ہو سکیں، لیکن جو دشمنوں کی صورت میں رکاوٹیں ہیں، اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ تو اس سورہ
آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا میں ہی توحید کا تذکرہ کیا، کیونکہ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے مومن اور کافر کا فرق معلوم ہوتا ہے کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور کون اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جہاد کا تذکرہ بھی اسی سورہ کے اندر ہوگا، زبان کا جہاد بھی، ہاتھ کا بھی جہاد، تو اس لیے شروع میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ توحید سے ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا، قرآن شریف میں زیادہ تر اللہ رب العزت نے بڑے 3 عقیدوں کو بیان کیا۔ سب سے بڑے اور بنیادی 3 عقائد ہیں، اور وہ پہلا عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے۔ یہ وہ عقائد ہیں جو تمام انبیاء اور امتوں کے درمیان مشترک رہے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی امتوں میں فرق نہیں تھا۔ اس توحید، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو سمجھانے کے لیے، ان 3 بڑے عقائد کو سمجھانے کے لیے قرآن شریف میں جا بجا اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کو بیان کیا، ایک عالم اکبر کو بیان کیا اور ایک عالم اصغر کو بیان کیا۔ عالم اکبر پوری کائنات ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ بحر و بر، ہر چیز کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے عالم اکبر کے ذریعے توحید کو سمجھایا، عقیدہ آخرت کو سمجھایا، اور پھر عالم اصغر کے ذریعے یعنی انسان کی اپنی تخلیق کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید سمجھایا کہ کس طرح تمہاری پیدائش ہوئی، کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور ہر ایک دنیا میں جو آیا اس نے واپس جانا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو، عقیدہ آخرت کو عالم اکبر اور عالم اصغر کے ذریعے بیان فرمایا، اور بہت اللہ رب العزت نے جامع قرآن نازل فرمایا۔ ہم اس کی جامعیت کو اس طرح تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو ہے کچھ مختصر چیزیں جو مفسرین حضرات بیان فرماتے ہیں تو ان کو سمجھتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہم اسی رکوع کے اندر جہاں محکمات اور متشابہات آیات کی بحث ہوگی، بات ہوگی، وہاں سمجھیں گے کہ یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کا معنی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اور بعض فرماتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو ہم جو کھانا کھلاتے ہیں اس کو اس کے فوائد معلوم نہیں ہوتے، لیکن ماں کو اس کے فوائد معلوم ہوتے ہیں، تبھی وہ کھانا کھلا رہی ہوتی ہے بچے کو، اور بچے کے ان کو اس کھانے کے فوائد معلوم نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے جو یہ آیات محکمات، یہ حروف مقطعات نازل فرمائے، ان کا معنی تو ہمیں نہیں بتایا، لیکن یہ نہیں ہے کہ معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے فوائد حاصل نہیں کر سکتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن شریف کی فضیلت، پڑھنے کی فضیلت بتائی نا، کہ سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو مقاصد ہیں 4 ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ لفظی محنت، یتلو علیہم آیاتہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بتائی کہ قرآن شریف جس نے 1 حرف پڑھا اس کو 1 نیکی ملے گی، اور 1 نیکی کا بدل 10 گنا ملے گا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، یعنی صرف الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کس کی دی؟ حروف مقطعات کی دی، جن کا ہمیں معنی معلوم نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ معنی معلوم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم اب اس سے استفادہ نہیں اٹھا سکیں، یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ اس کا جو ثواب ملنا ہے، یا جو اللہ رب العزت نے اس کے مخفی رکھ کر جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن فائدے ضرور پہنچ رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، بہت محبت سے سنیں۔
اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ اب یہ ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، اللہ ہی معبود ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے دو دلیلیں دی، ایک عقلی دلیل دی ہے اور ایک نقلی دلیل دی ہے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ کہ جس کی بھی عبادت کی جائے، عبادت کہتے ہیں بالکل عاجزی و انکساری کسی کے آگے اختیار کرنا، ایسی عاجزی انکساری کہ جو کچھ آپ کر سکتے وہ کر سکتے آپ نہ کر سکتے ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی و انکساری عبادت کو کہتے ہیں، اور معبود برحق صرف اللہ ہے۔ تو اللہ کی دو صفات یہاں بیان کی گئی، الحی القیوم۔ حی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ہے۔ تو اب جو اس کی عبادت کرے گا اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، کوئی بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، کوئی بھی ہمیشہ رہے گا نہیں۔ تو دنیا کے اندر جس کی بھی آپ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں اس کے اندر یہ شان اللہ والی موجود نہیں ہے۔ چاہے آپ کسی پیغمبر کوئی ہم تو نہیں کر رہے، چاہے کوئی کسی پیغمبر کی پرستش کرتا ہے، چاہے فرشتوں کی کرتا ہے، چاہے بتوں کی پرستش کرتا ہے، چاہے سورج ستارے کی پرستش کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ والی صفت موجود ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے گا۔ تو گویا کہ ساروں کی نفی ہو گئی کہ صرف عبادت اس کی جا سکتی ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ اور دوسری صفت کیا بیان کی گئی؟ القیوم۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کو قیوم کہتے ہیں کہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، تھامنے والا ہے۔ تو یہ صفت بھی صرف اللہ کی ہے، کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ساری مخلوق کو تھامنے والا ہو۔ صرف ہم آسمان کو دیکھ لیں کہ آسمان جو ہے بغیر ستونوں کے ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ فرجع البصر هل ترى من فطور، اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف دوڑاؤ کہ کیا تمہیں کوئی دراڑ نظر آ رہی ہے؟ اگر دراڑ نہیں نظر آ رہی، بندہ سوچتا ہے کہ شاید میرے دیکھنے میں کمی رہ گئی ہو، دراڑ ہوگی تو ثم ارجع البصر کرتین، پھر نگاہ اٹھا کر کے دکھاؤ، تمہیں کسی قسم کی کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی، تم ہی نا امید تمہاری نگاہ لوٹے گی۔ تو پتہ چلا کہ ایک جو آسمان ہے اس کو اللہ رب العزت نے بغیر ستونوں کے قائم رکھا ہوا ہے، جس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے۔ تو آسمان، زمین، چرند پرند درند، نباتات و جمادات، 18,000 مخلوقات، بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 70,000، اور یہ معلوم کسی کو بھی نہیں ہے کہ کتنی مخلوقات اللہ نے پیدا فرما دی، اور اللہ سب کو تھامنے والے ہیں، اور یہ صفت کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو جب کسی کے اندر موجود نہیں ہے تو کوئی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کا لائق نہیں ہے، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے عاجزی ان کی ساری کی جائے۔ تو اللہ حی ہیں، اللہ قیوم ہیں، اس لیے اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ جب اللہ اکیلے حی اور قیوم ہیں، جب اللہ اکیلے ہی تھام رہے ہیں، اکیلے ہی ہمیشہ سے زندہ ہیں، ہمیں جب کوئی بھی نہیں تھا تو اللہ تھے، جب کوئی بھی نہیں رہے گا تو اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اسی لیے اللہ کی اتنی بڑی ناراضگی اتری کہ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشیں گے اس کو جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کسی کو بھی نہیں بخشیں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا کوئی ظلم اتنا بدترین ظلم نہیں ہے جتنا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ رب العزت نے حی اپنی صفت بیان کر کے، قیوم اپنی صفت بیان کر کے یہ عقلی دلیل دی کہ جو عقل رکھنے والا ہے وہ ضرور سمجھ سکے گا کہ عبادت اللہ ہی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے نقلی دلیل بھی دی۔ نقلی دلیل کسے کہتے ہیں؟ جو نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، عقل جو عقل سے سمجھی جائے اور نقل جو چلی آ رہی ہو۔ اب وہ کیا اللہ نے بیان فرمائی؟
اللہ نے بیان فرمایا نزل علیکل کتابہ، نازل کی آپ پر کتاب بالحق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا کلام پاک یعنی قرآن شریف نازل کیا، جو کیا ہے، اس کی پہلی صفت کیا بیان ہو رہی ہے؟ بالحق، جو بالکل سچی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ اور پھر کیا ہے، دنیا کے اندر کوئی سچا ہو، اس کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے کہ ساری صفات اس کے اندر موجود ہوں؟ نہیں، اس سے سچے ہونے کی ایک دلیل اور بھی ہے۔ وہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ دلیل یہ ہوتی ہے کہ ایک کسی میں صفات ہیں، وہ سچا ہے، لیکن جب دوسرے کے اندر وہ کوئی صفت دیکھے گا تو اس کی بھی تصدیق کرے گا کہ اس میں بھی یہ خوبی ہے۔ وہ صرف اپنی خوبیوں کو ہی بیان نہیں کرے گا، بلکہ کسی میں دوسرے میں خوبی ہے تو اس خوبی کو بھی خوبی ہی کہے گا۔ تو قرآن سچی کتاب بھی ہے، اور سچی ہونے کے ساتھ ساتھ مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق بھی کرنے والی ہے ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے آئی ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ رب العزت نے تورات بھی نازل فرمائی، انجیل بھی نازل فرمائی۔ اور انجیل اور تورات کتابوں کی خصوصیت یہ تھی کہ من قبل، قرآن سے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ سے پہلے جو لوگ تھے، ہدی للناس، ہدایت کا ذریعہ تھی لوگوں کے لیے۔ یہاں تورات و انجیل کو بھی برحق بتایا جا رہا ہے کہ اپنے زمانے میں وہ بالکل برحق کتابیں تھیں، ہدی للناس تھی، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھیں۔ تو قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ سچی کتاب ہے، اور جو سچی کتابیں تھیں ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ جو ہدایت والی کتابیں تھیں، جو ہدایت والی کتابوں کو ہدایت والا کہے، وہ بھی سچی کتاب ہے۔ تو بہرحال وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور نازل کیے فرقان۔ فرقان سے حیفو کو بھی کہتے ہیں۔ فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا جو معیار ہوتا ہے، اس معیار کو بھی، معجزوں کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، صحیفوں کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ نقلی دلیل ہو گئی کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کلمہ بولا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ابتدائی اولاد میں جو پیغمبر ہوئے ان کے قریب تو چلے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کہا تو انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کہا۔ لیکن بہت وقت، سینکڑوں سال گزرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ کوئی کتابیں چھپنے، تحریروں کا انتظام نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتابیں چھوڑی ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کتابیں پڑھی ہوں کہ واقعی انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں بھی لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ اب اتنے عرصے بعد حضرت نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ بھی آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ان سے کتنے عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف علیہ السلام آئے۔ وہ الگ زمانے کے ہیں، وہ الگ زمانے کے ہیں، انہوں نے الگ زمانے بھی الگ، زبانیں بھی الگ، اور پھر جو ہے درمیان میں کتنا وقفہ، اور دنیا کا کوئی سبب موجود نہیں ہے جس سبب کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام دے سکے کہ یہ برحق بات ہے، تو نے بھی یہی کہ دنیا کا کوئی سبب موجود نہیں ہے نا۔ تو پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام نے جو لا الہ الا اللہ کہا، اس کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ان کے ذریعے نہیں کہا، بلکہ ان کے لیے الگ اللہ نے آسمان سے وحی اتاری، دنیا میں کوئی سبب موجود نہیں تھا۔ اسی طرح پیغمبر چلتے آئے، حضرت نبی پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر درمیان میں ایسا نہیں گزرا جس نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند نہ کیا ہو۔ تو گویا کہ یہ نقلی دلیل ہے کہ حقیقت ہے ہی ایسی، تبھی ساروں نے یہی بولا، اور دنیا میں کوئی سبب بھی موجود نہیں تھا۔
تو اللہ وحدہ لا شریک ہیں، انہوں نے پیغمبروں کا چناؤ کیا، انہوں نے ہی پیغمبروں کو اپنی وحدانیت بتائی، اور پیغمبروں کے ذریعے وہ وحدانیت اللہ تعالیٰ کی ان کی امتوں تک پہنچی۔ تو اللہ کتنے سچے سچے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہ اتنی کھلی بات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کیسے، کائنات کی ہر چیز اللہ نے ایسی پیدا فرما دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ اگر اللہ پیغمبروں کو نہ بھیجتے، کتابیں نہ بھیجتے، کائنات ہی اللہ نے ایسی پیدا فرما دی تھی کہ کائنات کو دیکھ کر کے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات پیچھے چلانے والی موجود ہے۔ ایک کشتی اگر بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو پھر پوری کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ ایک دہریے سے ایک بار میں مناظرہ بھی ہوا نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دریا کی دوسری سمت میں تھے، اور دہریہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ جس فرقے کا بھی ہو کوئی، اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہر کوئی قائل ہے، صرف ایک ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہے۔ تو ان کا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ ہوتا ہے کہ اپنی جو بات ہے اس کے دلائل بیان کرنا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لیٹ پہنچے، تو ان سے انہوں نے کہا کہ آپ تو مناظرہ جو دہریہ تھا، کہا آپ مناظرہ ہار گئے کیونکہ آپ کے پاس دلائل نہیں، آپ موقع پہ نہیں پہنچ سکے، آپ کیا دلائل دیں گے، اس لیے آپ مناظرہ ہار گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اصل میں لیٹ اس وجہ سے ہوا کہ میں دریا کی دوسری سائڈ پہ تھا تو کشتی کوئی نہیں تھی۔ اچانک ایسا ہوا کہ ایک درخت کٹا، درخت کی فوراً سے کشتی تیار ہوئی، اور کشتی جب تیار ہوئی تو میں کشتی میں بیٹھا اور کشتی مجھے یہاں چھوڑ کر کے گئی، تو اب میں آپ کے پاس پہنچ آیا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے درخت کٹا اور کیسے خود بخود کشتی بن گئی، اور کیسے جو ہے بغیر ملاح کے کشتی میں بیٹھ کے آپ آ گئے؟ تو کہا جب ایک کشتی ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ تو گویا کہ مناظرہ میں جیت گیا۔ تو ایسی انہوں نے دلیل پیش کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دوسرے اپنے منہ سے اس چیز کا دعویٰ کریں کہ واقعی ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اپنی زبان کے الفاظ ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ تو پھر جو اتنے کھلے دعوے اور دلیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہوئی بات کو نہیں مانتے، تو ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا بھی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا اس کو نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے، اس لیے کہ واللہ، اور اللہ رب العزت عزیز، زبردست ہیں، اقتدار کے مالک ہیں اللہ، اور ذو انتقام بھی لینے والے ہیں، جو بات کو تسلیم نہ کرے اس سے بدلہ بھی لینے والی ذات ہیں اللہ قادر ذات ہیں۔ پھر دو صفات تو آپ کو 4 صفات کو امہات الصفات کہا جاتا ہے۔ امہات الصفات کا مطلب ہے ایسی صفات جو صفات کی ماں ہیں، جو بہت بڑی صفات ہے، جو کسی کے اندر ہو ہی نہیں سکتی بالکل۔ 2 تو بیان کر دی گئی، کون سی؟ ایک بیان کی گئی حی، ایک بیان کی گئی قیوم۔ آگے اللہ نے 2 صفات اور بیان کی، اور دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے 2 صفات اور بیان فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ وہ ذات ہے، لا یخفی علیہ شیء، نہیں مخفی اس پر کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو کیا یہاں سے کیا معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ کی صفت؟ اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا۔ تو اللہ کا علم محیط ہے، مثلا ہم بھی جانتے ہیں، ہم جان رہے ہیں نا کہ یہاں کیا ہے، وہ فریج رکھا ہوا ہے، وہ چیز رکھی ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، علم ہے ہمارے پاس بھی۔ لیکن ایک ہوتے ہیں علم محیط، علم غیب، ایک ہوتا ہے علم غیب، ایک ہوتا ہے علم غیب، ایک ہے علم محیط۔
علم غیب جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، مثلاً کیا کہ باہر جو کچھ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، غیب میں ہے نا، لیکن جب ہم اٹھ کے باہر جائیں گے تو ہمیں نظر آ جائے گا نا۔ لیکن ایک ہے علم محیط، محیط کی کہتے ہیں احاطہ کیے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ چاہے وہ 7 آسمانیں، چاہے 7 زمینیں، چاہے وہ تحت الثری ہے، چاہے وہ ماں کا پیٹ ہے جس میں بچہ 3 اندھیریوں میں تیار ہو رہا ہے، چاہے انسان کے دماغ کے اندر آنے والے خیالات ہیں، اللہ رب العزت ان کو پہلے سے ہی جان رہے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے معلوم میں، علم میں نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں علم محیط، یہ صرف اللہ کے پاس ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مفاتیح الغیب کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے نا، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، ان اللہ یعلم، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کوئی انسان کے کل کیا کرے گا، ارادے کچھ کہتے ہیں ہوتا کچھ ہے۔ اور پھر وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کون سی جگہ میں اس کے موت آئے گی۔ ایک بندے کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا نا کہ کئی سال بچے بچپن کی زندگی گزار رہے تھے، کسی باہر ملک میں چلا گیا، بچے جوان ہو کر کے شادیاں بھی ہو گئی، وہاں سے واپس نہیں آ سکا کیونکہ چھٹی نہیں مل رہی یا کیا نہ آنے کے رکاوٹیں بنی کہ وہ آ نہیں سکا، گھر والوں کا خرچہ سب کچھ کرتا رہا لیکن وہ آ نہیں سکا۔ اچانک سے اس نے تیاری باندھی کہ میں نے اب جانا ہے، اور فوراً سے اس کا کام بھی ہو گیا۔ وہ آ کر کے کراچی ایئرپورٹ پہ اترا اور وہاں سے گاڑی کروا کر کے جلدی میں ایمرجنسی میں وہ کہ میں نے جلدی پہنچنا ہے اسلام آباد، ادھر کا رہنے والا کوئی بندہ تھا۔ راستے میں اس نے ایک جگہ بس والے کو کہا کہ تھوڑی دیر بس روکیں، میں نے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے ایمرجنسی میں۔ وہ وہاں تھوڑا سا آگے گیا، بس والوں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، وہ نہیں آیا، واپس جا کر کے دیکھا کہ اس کی روح جہاں موت لکھی ہوئی تھی وہاں وہ اتنے سالوں کے بعد پہنچ گیا۔ تو یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کس کی زندگی کتنی ہے اور کہاں لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ 5 باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ اب ان میں سے آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی بتا سکتا، اور پھر کیا ہے بتایا بھی جا رہا ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیں۔ اب فرض کریں آپ کسی گاؤں میں جائیں نا، ہمارے علاقے میں بھی چلے جائیں، تو آپ کو گھروں کے اوپر جو ہے نا دھواں نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت دور سے آپ کہیں گے کہ اس گھر میں آگ جل رہی ہے، کوئی آپ سے کہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ کو کیسے پتہ، آپ تو اس گھر میں گئے ہی نہیں ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ آگ جل رہی ہے، تو وہ کیا کہیں گے کہ ایک واسطے کے ذریعے مجھے پتہ چلا، اور وہ واسطہ دعا ہے۔ بغیر واسطے کے کبھی بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ اس گھر میں آگ جل رہی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر واسطے کے بتاتا ہے۔ اللہ بغیر واسطے کے بتاتا ہے۔ ہم واسطے مشین لگائے بغیر کوئی بھی الٹرا ساؤنڈ نہیں کر سکتا اور نہیں بتا سکتا کہ جو ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، نہیں بتا سکتا نا، واسطے کے ذریعے۔ تو واسطے کے ذریعے بتانا علم الغیب نہیں ہے، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ بتاتے ہیں یقینی بات اور مشینیں بتاتی ہیں تخمینی بات۔ اندازہ ہے نا، کتنا ایسا ہوتا ہے کہ بتایا بچہ جاتا ہے ہوتی بچی ہے، یا بچی بتائی ہو گیا بچہ۔ تو انسان کے بتانے میں 2 باتیں ہیں کہ وہ واسطے کے ذریعے بتاتا ہے، وہ اندازہ بتاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یقینی بات بتاتے ہیں اور بغیر واسطے کے بتاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ تو یہ علم محیط اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ امہات الصفات میں سے ہے، یہ کسی کے اندر نہیں ہو سکتی۔
ان اللہ لا یخفا، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے مخفی اس پر کچھ بھی زمینوں میں اور نہ آسمان میں، وہی اللہ ہے یصورکم جو صورتیں دیتا ہے تم کو فی الارحامی رحموں میں، کیف یشاء جیسا وہ چاہتا ہے، لا الہ الا، یہ اللہ رب العزت جو صورتیں دیتے ہیں نا جیسی چاہتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کون سی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، جتنی باریک چیز فیکٹریوں میں تیار ہو نا اتنی زیادہ لائٹیں لگائی جاتی ہیں، اتنی لائٹنگ زیادہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا بہت باریک کام ہو رہا ہے تو اس میں لائٹ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ نے جتنی باریک چیز تیار کی کہ انسان کے ایک ذہن کو لے لیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا کچھ مخفی رکھ دیا ہے، کوئی بھی اس کی مکمل تحقیق نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ ایسی چیز اللہ رب العزت نے ایک کمزور ترین ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں تیار کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیف یشاء جیسے اللہ کی مرضی، جیسے اللہ کی مرضی۔ اتنے اربوں خربوں لوگ اللہ نے پیدا کر دیے، کسی کی بالکل ایسی شکل نہیں ہے کہ ذرہ برابر بھی فرق نہ کیا جا سکے۔ شکلوں میں تو فرق دور، ہمارے انگلیاں اگر 2 ہاتھوں کی 10 ہیں نا تو 10 میں سے 10 کے یہ پورے بھی نہیں مل رہے ہوتے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ قدرت ایک ہوتا ہے قدرت کا ہونا، ایک ہوتا ہے قدرت کا کامل ہونا، کامل کے ساتھ ایک مطلق، ایک ہوتی ہے نا مقید، پورے لفظ کو یاد رکھیے گا، ایک ہے قدرت، طاقت کا موجود ہونا کہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس قدرت کے ساتھ قدرت کا کامل ہونا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قدرت کامل نہیں ہے۔ کامل کا مطلب ہے ہر چیز، تو ایک قدرت بھی، کامل بھی، مطلق بھی۔ ایک کسی کے پاس قدرت ہے نا، فرض کریں کامل قدرت موجود ہے، لیکن کس پہ ہے؟ مثلا ایک گھر کا سربراہ ہے، اس کو قدرت حاصل ہے کہ گھر والوں کو جدھر مرضی ہے ادھر جانے دے، نہیں مرضی تو نہ جانے دے، ایک قدرت اس کو حاصل ہے، پوری قدرت حاصل ہے کہ گھر کا بڑا سربراہ وہی ہے، لیکن اس کی قدرت مقید ہے کہ صرف اپنے گھر ہے، ساتھ والے گھر کو وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، مقید ہے نا، صرف اپنے گھر تک محدود ہے، مقید ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت طاقت پوری اور کامل اور مطلق، ہر چیز پہ، ہر ذرے پہ، ہر پہاڑ پہ، زمین و آسمان پہ، تمام مخلوقات پہ جو قدرت حاصل ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے، اور کامل ہے اور مطلق ہے کہ وہاں کوئی دوسرا چوں بھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے آیت الکرسی کے اندر پڑھا نا، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اللہ یوں کیوں، اللہ کو مطلق حاصل ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ تخلیق جس کی ہے قدرت بھی اسی کی ہے۔ تو 4 صفات ہو گئیں، کون کون سی؟ اللہ تعالیٰ کا حی ہونا کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، زندہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہیں، اللہ کسی ایک جگہ نہیں ہر جگہ موجود ہیں، اور قیوم ہیں، سب کو تھامنے والے ہیں، کسی ایک کو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی ایک ذرہ بھی چھپا ہوا کہیں بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلق ہے، اللہ تعالیٰ علم محیط والے ہیں، اللہ قدرت کاملہ والے ہیں، اللہ حی ہیں، اللہ قیوم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو صفات ہیں، امہات الصفات ہیں، یہ صفات کی مائیں ہیں، یہ کسی کے اندر موجود ہو نہیں سکتی۔ اب بات کو سمجھیے گا، اللہ آگے اتنی تمہید باندھ کر کے توحید کو بڑے دلائل سے سمجھا کر کے اللہ فرما رہے ہیں وہ الذی، تو پھر اللہ کو مان لیا ہے نا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے نا، اللہ نے جو کیا، اللہ نے ہر چیز بتائی، ہر چیز بتا، اللہ جو کرے سب بتا دے،
घर के अंदर एक माँ होती है, कुछ बातें बच्चों को बता देती है, सारी बातें नहीं बताती, कुछ मख्फी भी रखती है। ज़रूरी नहीं जो बातें नहीं बता रही उसमें बच्चों का फ़ायदा नहीं है, वो छुपा के रख रही है कि इनको ना पता चल जाए वरना मेरे दुश्मन हो जाएंगे। नहीं ना, जो फ़ायदे वाली होती है वो ज़्यादा। हम बच्चों को क्या कहते हैं, कुछ बच्चों के फ़ायदे की बातें होती हैं ना, मसलन 2 किस्म की बातें हैं। एक हम बच्चों को बता रहे हैं ताकि उनके जज्बात, उनके हौसले, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत बढ़े, वो आगे निकले, जो उनकी ज़रूरत की है। नहीं बताएंगे उनके हौसले पस्त हो जाएंगे, उनके जज्बात नहीं, वो मेहनत नहीं करेंगे। हम उनको नक्शा दिखाते आगे ये फ़ायदा होगा, ये पढ़ोगे पोजीशन मिलेगी, फ़लाँ कामयाबी मिलेगी, हम उनको सारी बातें बताते हैं। कुछ बातें होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं बताते। हम क्यों नहीं बताते? उनमें उनका नुकसान होता है? नहीं, उनका फ़ायदा होता है, लेकिन उनको बताने की नहीं होती। वो उन बातों को समझ नहीं सकते, उनकी अकल इतनी नहीं है। लेकिन वो बातें भी उन्हीं के लिए मख्फी रखी गई हैं, वो माँ के लिए नहीं है, माँ के फ़ायदे के लिए। माँ के लिए हो तो माँ अपने लिए ही रख ले, लेकिन उनको मख्फी रख करके ऐसे वक़्त पे उनको देती है जो उनकी उम्र का, उनकी समझ का, उनके फ़ायदे के हुसूल का टाइम होता है। उस टाइम उनको बता दी जाती है कि बेटा ये बात है, ये मैंने आपके लिए चीज़ रखी हुई थी, लेकिन उस वक़्त आपको दे दी जाती है, आप तोड़ फोड़ देते, अभी आप उस वक़्त फ़ायदा भी ना हासिल कर सकते। और अभी जो है बच्चा भी शुक्रिया अदा करेगा कि शुक्र है अम्मी उस टाइम आपने न दिया, वरना मैं इसके फ़ायदे को न समझ सकता, मेरे हाथ से ज़ाया हो जानी थी। और जो है अब मैं इसको अब एक बच्चा है वो कह रहा है कि नहीं अम्मी, अब पूरा यकीन हो जाना चाहिए ना, अम्मी दुश्मन तो नहीं हो सकती। वो कहे नहीं, ये सामने जो चीज़ें पड़ी हैं उनकी तरफ तवज्जो न दे, कहे नहीं मैंने तो वही पता करना है जो माँ ने छुपा रखे। आखिर है क्या, हमसे छुपाया हुआ क्यों है, मसला क्या है? तो वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को समझ नहीं सकेगा, और वो माँ का क्या कहलाएगा, नाफरमान। माँ का दिल भी दुखेगा, माँ का नाफरमान भी कहलाएगा, और उस चीज़ से फ़ायदा भी नहीं उठा सकेगा। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में 2 तरह की आयात नाज़िल की हैं। एक किस्म की आयात हैं जिन्हें मुहकमात कहा जाता है, और एक किस्म की आयात है जिन्हें मुतशाबिहात कहा जाता है। जैसे मैंने हुरूफ़ मुक़त्ताअत के बारे में आपको बताया, मुहकमात हमारी ज़रूरत की थी, वो अहकाम शरीया हैं, वो अल्लाह ना बताते हम अमल कैसे करते, उसी के लिए तो अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी मिसालों के साथ, बड़े दलाइल के साथ, अब तौहीद की बात समझनी थी, अल्लाह ने कितने दलाइल दिए, हालांकि अल्लाह ना दलाइल देते। अल्लाह इस चीज़ के मुकल्लफ़ नहीं है, हमें अल्लाह को मानना चाहिए, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए अल्लाह ने हमारे पे शफ़क़त फरमाते हुए अल्लाह ने दलाइल दिए, हमें बात समझाई। इन आयात को मुहकमात कहते हैं कि खोल खोल के अल्लाह ने बयान किया, क्योंकि इन पे अमल नहीं करोगे आखिरत में कामयाब नहीं हो सकोगे। अमल करने के लिए आपको पता होना ज़रूरी है, और पता होने के लिए उसका हर राज खोलना ज़रूरी है, ताकि आप उसको समझ के उस पर अमल करके आगे कामयाब हो सको। लेकिन एक रखी है अल्लाह ने मुतशाबिहात के, आपकी ज़रूरत की, आपके लिए समझना ज़रूरी नहीं है। कोई आपका हुक्म शरई इन मुतशाबिहात आयात से मुताल्लिक़ नहीं है। ख़ुद अल्लाह मना कर रहे हैं कि इनके पीछे मत पड़ना। एक ही सरचश्मे के से दोनों आ रही हैं। अब देखें, नाउज़ुबिल्लाह, मैं कोई वो ऐसी मिसाल नहीं दे रही, एक जो है ना हम ओपन रखते हैं वो, और एक ऊपर से बंद रखते हैं, ठीक है। दोनों फ़र्ज़ करें एक दरिया से ही नहरें बह रही हैं, लेकिन एक जो है पाइप में बंद जा रही है और एक में खुली जा रही है, ठीक है। वहाँ से लोग वज़ू कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये वाली दूसरी जो है ये आगे जा कर के कहीं वो फ़ायदा देगी। अगर उसको भी ओपन रख दिया जाए, उधर ही पानी सारा इस्तेमाल हो, तो आगे जा कर के जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा ना। तो ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं कि कुछ को अल्लाह ने मख्फी रखा। मख्फी का मतलब यह है कि एक जो मुहकमात है ना, उनको कहते हैं ज़ाहिरुल मुराद। ज़ाहिरुल मुराद कि अल्लाह ताला की जो मुराद है वो वाज़ेह है,
بالکل جیسے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرنا، کتنا ظاہر کر کے اللہ نے بیان فرمایا، ظاہر مراد ہے نا اس کا، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ اللہ کی مراد بھی یہی ہے، اور مراد سمجھ بھی آ رہی ہے، اس کی مراد بالکل ظاہر ہے، اس میں کسی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض معنی ایسے ہوتے ہیں جو مخفی المراد ہوتے ہیں، جو متشابہ المراد ہوتے ہیں، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے کہا ان کے پیچھے نہ پڑنا، کیونکہ آپ میری فرض کریں گھر کے اندر جو ہے، گھر کا بڑا ایک بات کھول کر کے بتاتے کہ دیکھو بیٹا یہ کام نہیں کرنا، ان میں یہ نقصان ہے، اور بعض دفعہ بڑے کیا ہوتے ہیں مجمل سی بات کہہ دیتے ہیں کہ ادھر نہ جانا، بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کس وجہ سے منع کیا ہے، کیوں منع کیا ہے، کیا بیچ میں دلائل ہیں، وہ گھر والے ٹھیک نہیں ہیں، یا پھر میرا ادھر جانا اچھا نہیں ہے، یا کس وجہ سے یہ روحانی کوئی نقصان ہوگا، جسمانی نقصان ہوگا، تو پھر وہ اس کے پیچھے پڑ جائے، اچھا بتائے کیوں، بتانا پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ میری ماں ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہے، فوراً سے مان لے، تفتیش پیچھے پڑنے کی بجائے کہ جب منع کیا ہے تو نہیں جانا، کیونکہ دوسری جگہ کھلی بھی رکھی ہے اس میں چلے جائے، جو محکمات ہیں ان کو حاصل کرے، جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے نہ پڑیں گے، سمجھے کہ اللہ نے نازل کی ہیں، بس ہم اللہ کی مراد کو نہیں سمجھ سکے، اللہ کی حکمتیں ہوں گی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سمجھنے سے اللہ نے منع بھی کیا ہے، پھر ہم صرف انہی کو لے کے چلے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دروازہ جن کا کھول دیا ہے، بہت واضح کر کے بتائی ہیں، جو ہمارے لیے ضروری بھی ہیں، جن پہ چلیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ مثال دے رہی ہوں، مثال مفسرین فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہی آیات کی تفسیر میں روایت میں واقعہ ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیات پڑھ کر کے بہت مد و شد کے ساتھ اور بڑے زبردست انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عقیدہ توحید سمجھایا۔ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ تثلیث ہے نا، تثلیث کسے کہتے ہیں؟ تین خداؤں کو ماننا، ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور ان کی والدہ کو بھی، اور اللہ کو بھی، ان کا عقیدہ تثلیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے ضمن میں ان کو عقیدہ توحید سمجھایا۔ جب ایسی آیات کے ذریعے یوں سمجھایا جائے تو کتنا واضح سمجھ آتا ہے، ان کو بھی سمجھ آیا، عیسائیوں کو بھی سمجھ آ گیا۔ اب سمجھ آ جانے کے بعد جو ہے پھر ذہنوں میں غبار رکھے تو وہ سمجھ گویا کہ نہیں آیا، ادھر سے مطمئن ہو گئے، لیکن پھر پوچھنے لگے کہ قرآن شریف کے کچھ الفاظ ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، پھر ان کا کیا مطلب ہے؟ مثلا اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا روح اللہ، اللہ کی روح، کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلمت، اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ہر بات کے پیچھے پڑنا ضروری، توحید کی بات آپ کو سمجھنی وہ محکم ہے، وہ ضروری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی آپ کو۔ یہ متشابہات چیزیں، اس کا معنی اللہ نے نہیں بتایا، اور اللہ کی حکمتیں ہیں اور پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کے بدل میں وہ دیکھو جو محکم ہے، جو محکم ہے اس میں اللہ کہہ رہے ہیں ان هو الا عبد انعمنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ نے ان پہ انعام کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے خود اپنے منہ سے ایسے وقت میں بات کی جب بچہ بات کرتا ہی نہیں ہے۔ ان ہوا کیا تھا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، سبحان اللہ، انہوں نے خود بھی بتایا۔ پھر اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح، خلقہ من تراب،
کہ उनको अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, इनको भी मिट्टी से पैदा किया, ये अल्लाह की औलाद या अल्लाह के शरीक नहीं है। तो ये आयतें हैं मुहकम। जब ये आयतें नज़र आ रही हैं तो रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह के पीछे पढ़ने की ज़रूरत, वो मुतशाबिहात हैं, ये मुहकम हैं, इनको समझें क्योंकि इनसे अहकाम शरिया मुताल्लिक़ है, उनसे अहकाम शरिया मुताल्लिक़ नहीं है। कोई भी ऐसी बात जिसको अल्लाह ने कुरान में मुतशाबे बयान किया, अब ये भी एतराज़ किया जाता है कि कुछ बुज़ुर्गों ने, बाद के मुताखिरीन ने उनके माना निकाले, तो फिर उन्होंने क्यों निकाले? उन्होंने इसलिए निकाले कि एक साइड पे मुहकम है ना आयात, उन आयात को देख कर के मुतशाबिहात के माना निकाले, जहाँ नहीं निकले उन्होंने नहीं छेड़े। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यदुल्ला, अल्लाह का हाथ, अल्लाह ताला का हाथ है। अल्लाह ताला जिस्म से पाक है ना, जिस तरह हमारे आँख कान नाक हैं उस तरह अल्लाह ताला के नहीं, अल्लाह अल्लाह हैं, हम नहीं समझ सकते अल्लाह कैसे हैं। ठीक है। अल्लाह ताला ने सिर्फ तजल्लियात का नुज़ूल, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, उन मोहब्बत के जज्बात के इजहार के लिए कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत में फट ना जाए, अल्लाह ने खाना काबा दिया है कि वहाँ जा कर के इजहार कर ले अपनी मोहब्बत का। अल्लाह ने अपने कलाम में पाक दिया कि इसको पढ़ करके अपने जज्बात को ठंडा करें। ठीक है। अल्लाह खुद नज़र नहीं आए कायनात में, तो यदुल्ला का माना उन्होंने किया अल्लाह की कुदरत। तो इस माने में अल्लाह ताला के मुरादी माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, अल्लाह की शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यदुल्ला से अल्लाह की कुदरत मुराद ली। ऐसे माने जिन्होंने निकाले वो निकाले हैं, वैसे कोई भी मुतशाबिहात के पीछे नहीं पड़ा। अब हम इसको समझते हैं। हुवल्लज़ी, वही ज़ात है अल्लाह जिसकी अभी तौहीद बयान हुई है, उसी अल्लाह ने अंज़ल अलैकल किताब, जिस अल्लाह की अभी तौहीद बयान हुई इतने शद्दो मद के साथ, इतने दलाइल के साथ, उम्महातुस सिफ़ात को बयान करके, अकली नकली दलाइल दे करके अल्लाह ताला की तौहीद बयान हुई, उसी अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अंज़ल अलैकल किताब नाज़ल की, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर किताब। लेकिन समझिएगा इस किताब, ये ऐसी किताब है कि मिनहु आयातुम मुहकमातुन, इसमें कुछ मुहकम आयात हैं, याद रखना, हुन्ना उम्मुल किताब, वही असल किताब है, वही बुनियाद है, वही अहकाम शरिया है, जिसको आपको समझना चाहिए ना, वो वाला हिस्सा वही वाला है जो मुहकम है। व उखरु मुतशाबिहात, और दूसरी जो है वो क्या है, मुतशाबिहात हैं, मिलती जुलती हैं। फ़अम्मल लदीना, बहरहाल वो लोग, फ़ी क़ुलूबिहिम, जिनके दिलों में गैज़ुन, टेढ़ापन है, शरारत है, जिनके दिल असल में क्या ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ न कुछ पता चलना चाहिए ताकि हम कुछ न कुछ एतराज़ कर सकें। ऐसा दुनिया में लोगों के साथ भी हो रहा है कि कुछ न कुछ जो है ना पता चलना चाहिए ताकि मैं अपने तौर पे कुछ न कुछ तो कर सकूं, कुछ ना हाथ में होना चाहिए। तो फ़ी क़ुलूबिहिम, ऐसे लोग जिनके दिलों में टेढ़ापन है, जिनके दिलों में कजी है, तो वो क्या करते हैं, वो मुहकम आयात छोड़ करके फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फितनति वब्तिगाअ तावीली, तो वो पैरवी करते हैं, पीछे लग जाते हैं, माँ ऐसी आयात के, तशाबह जो मुतशाबे हैं, मिन्हु, क्यों उनके पीछे क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह ख़ुद फरमा रहे मिन्हु, इन मुतशाबिहात आयात से, अब्तिगाअ तलाश करते हुए, अल फितना, फितना तलाश करने की गरज से, फितना यानी कि बुराई तलाश करने की गरज से, वब्तिगा तावीली, और उसकी तावीलात तलाश करने की गरज से कि इसका हमारी जो दिल के अंदर ख्वाहिश है ना, उस ख्वाहिश के बराबर का कोई माना मिल जाए इधर से, तो फिर बाकी हम खड़े होने की जगह मिल जाए तो लेटने की खुद ही बना लेंगे। ऐसा अल्लाह हमें महफूज फरमाए। वह अल्लाह ने खुद फरमा दिया, वह मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, नहीं जानता इसकी तावील को मगर सिर्फ अल्लाह। हाँ, अल्लाह अपनी मर्ज़ी से किसी के दिल में कोई बात डाल दे
لیکن اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے اللہ لفظ کے آگے میم لگا ہوا نظر آ رہا ہے، چھوٹا سا میم، جس کو رموز و اوقاف میں وقف لازم کہتے ہیں۔ وقف لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضرور وقف کریں۔ وقف لازم کا کیا مطلب ہے؟ ضرور وقف کریں، یعنی اس پچھلے والے جملے اور اگلے والے جملے کو اکٹھا نہ پڑھیں، ورنہ آپ بھی کجی کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ پھر معنی یہ ہوگا کہ نہیں جانتے اس کی تعویل کو مگر اللہ تعالیٰ، اور وہ لوگ بھی جو علم میں رسوخ رکھتے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے کہا یہاں لازمی وقف کریں، اس کی تعویل کو اور کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو جو والراسخون فی العلم، جو راسخ ہیں علم میں، جن کے پاس رسوخ فی العلم ہے، جو علم کی گہرائیوں کو پہنچے ہوئے ہیں، جو علم کی گہرائی جنہیں ملی ہوئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پہ ایمان لائے، چاہے وہ محکم ہے، چاہے وہ متشابہ ہے، چاہے وہ ظاہر المراد ہے، چاہے وہ خفی المراد ہے، ہم سارے کو مانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ کی اس سے جو مراد ہے بس وہ مراد سچی ہے، بھلے صرف اللہ کو پتہ ہو، ہمیں بھلے نہ پتہ ہو، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ سچی ہے۔ متشابہ کی مراد بھی سچی ہے، جو اللہ نے مخفی رکھی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور جو ظاہر المراد ہے وہ بھی سچی ہے، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو علم کی گہرائیوں کو پہنچتے ہیں نا، وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بات پہ اتنا ہی یقین رکھتے ہیں، وہ کھود کرید میں نہیں پڑھتے۔ جو کھود کرید میں پڑھتے ہیں ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، وہ کوئی علم ادھر سے پکڑتے ہیں، کوئی ادھر سے، اس کی بنیاد ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پہ ایمان لائے، کل من عند اللہ، سارا ہی اللہ کے پاس سے ہے، محکمات بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہی آئی ہیں اور متشابہات بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہی آئے ہیں۔ وما یذکر، اور ان باتوں کی نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے، جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جو ذہنوں کو ادھر ادھر اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں پھیرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کے پیچھے اس کی جو اتباع ہدا کرتے ہیں، اتباع ہوا نہیں کرتے، اللہ کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے، اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگ جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، جن کو علم کی گہرائیاں ملی ہوتی ہیں نا، وہ اپنا تعلق اللہ سے ہی قائم رکھتے ہیں، اپنی عاجزی انکساری کے ذریعے اللہ سے ہی مانگتے رہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کیجئے گا ہمارے دلوں کو، نہ گمراہ کر دیجئے گا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، تو پھر گمراہ ہدایت دینے کے بعد اللہ ہمیں کبھی بھی گمراہی کی دلدل میں پھنسنے والا نہ بنا دیجئے گا۔ یہ دعا بہت پڑھنی چاہیے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی اللہ، لیکن آپ ہمیں اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرما دیجئے۔ یہاں رحمت سے مراد صراط مستقیم ہے، اللہ ہم وہی مانگتے آ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجئے۔ انک انت الوہاب، انک الگ ہے، انت الگ ہے، انک کا مطلب آپ، تو انت پھر آپ ہی آپ، جیسے کہتے ہیں صرف آپ، تو اسی لیے انکا کے ساتھ بھی کا ہے اور انتا پھر ہے، کہ صرف آپ ہی وہاب ہیں، بہت دینے والے ہیں، آپ ہی دے سکتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہدایت کی ہے، جب وہ آپ دے رہے ہیں تو سب کچھ آپ ہی دے سکتے ہیں اللہ۔ تو یہ دعا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ اللہ گمراہ نہ کرنا، ہدایت، اس میں میری نفسانی غرض کوئی بھی نہیں ہے، اللہ آپ کی رضا کی خاطر اور آپ کی محبت کے لیے اور آپ کی رضا و لقاء کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ بھی میرا ہی عقیدہ ہے اللہ کہ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، قیامت بھی آئے گی، بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لا ریب فی، اس میں کوئی شک، جس طرح قرآن میں شک نہیں ہے اس طرح آخرت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، وعدے کا خلاف نہیں کرتے، تو جب آپ نے وعدہ کیا کہ قیامت آئے گی تو ہو ہی نہیں سکتا نہ آئے، آپ وعدے کو کبھی بھی توڑتے
نہیں ہے. تو پتہ چلا پکی بات ہے آخرت آئے گی اور آپ حساب کتاب لیں گے, لوگوں کو جمع کریں گے, حشر کا منظر ہوگا, ہم نے حساب کتاب دینا ہوگا, ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا, جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. اسی لیے میں آپ سے دعا کر رہی ہوں اللہ کہ دنیا کے اندر فتنے ہیں, کیسی کیسی باتیں اور کیسی کیسی جماعتیں ملتی ہیں, نہیں پتہ چلتا. اللہ میں اپنا آپ کے حوالے کر کے یہ دعا کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے ٹیڑھے راستے پہ نہ چلائیے گا, مجھے گمراہ نہ ہونے دیجیے گا. میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا, اللہ ہدایت کی راہ پہ چلا دیجیے گا. اور آمنا بھی کل من عند اللہ, جو سارا آپ کے پاس سے ہے سارے پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور جو محکم آیات ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور جو متشابہ آیات ہیں ان پہ ایمان لانے کی اور توفیق عطا فرما دیجئے, اور ان کی کھود کرید سے بچا دیجئے, اور جن لوگوں نے کھود کرید کی ان کے پیچھے چلنے سے محفوظ فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.